إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوسرا اسلامی تہوار، دوسرا فیسٹیول عید الاضحیٰ عطا کیا. میرے پیارے ساتھیوں، آج کے خطبہ عید الاضحیٰ کے اندر میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے. میرے بھائیوں، قربانی ہمیں پہلا سبق یہ دیتی ہے کہ ہم حکم الہی کی تابعداری کریں. ہم جن کی یادگار میں آج قربانی کرنے والے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ حکم الہی کی تابعداری کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بے آب و گیا زمین کو چھوڑ دیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحیح بخاری کتاب حدیث الانبیاء حدیث نمبر 3364. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو بے آب و گیا زمین پر چھوڑ کر کے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو بے آب و گیا زمین پر چھوڑ دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ کہنے لگی، فقالت یا ابراہیم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي. اے ابراہیم، تو ہمیں اس وادی کے اندر چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ اے ابراہیم، تو ہمیں اس وادی کے اندر چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے؟ الذي ليس فيه انس ولا شيء. جہاں پہ نہ تو کوئی آدمی نظر آ رہا ہے، نہ تو کوئی پیڑ پودا نظر آ رہے ہیں، نہ تو کوئی جمادات نظر آ رہے ہیں، نہ تو کوئی کھانے پینے کی چیز نظر آ رہی ہے. اے ابراہیم، تو ہمیں ایسی جگہ پر چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ فقالت له مرارا. حضرت حاجرہ علیہ السلام بار بار یہ کہہ رہی تھی، وجعل لا يلتفت الیہا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، ان کی باتوں پہ کوئی دھیان نہیں دیے. فقالت له. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی، اللہ الذی امر بہذا. اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال نعم، ہاں میری بیوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. قالت. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی، اذا لا یضیعنا ابدا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ذرا سوچو میرے پیاری ماں بہنوں، حضرت حاجرہ علیہ السلام وہ بھی ایک عورت تھی، تم بھی ایک عورت ہو. حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کس قدر اللہ پر بھروسہ تھا، کس قدر اللہ پر بلیو تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آج ہمارے ماں بہنوں کا حال کیا ہے؟ اللہ پر توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. ذرا سی بیماری آ جاتی ہے، تعویذ، گنڈا، سیپ، دھاگا، یہ سب پہننے لگتے ہیں.
آج اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے، 4 سال 5 سال ہو گئے شادی کے، اگر بچہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں درگاہوں کے اندر، مزاروں کے اندر، پیر بابا ولی کے اندر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، حضرت حاجرہ علیہ السلام پر نظر دوڑاؤ، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اذا لا یضیعنا، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح کا جو ہے توکل، اس طرح کا بھروسہ ہمارے ماؤں بہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے لگے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 پارہ نمبر 13 آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں، آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو ایسی زمین پر چھوڑ کر کے آیا ہے جہاں پر تیرے گھر کی تعمیر ہونی ہے، جہاں پر تیرا گھر بننا ہے۔ اے اللہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو اس لیے چھوڑ کر کے آیا ہے تاکہ میری آنے والی جنریشن، تاکہ میری آنے والی نسل نماز پڑھنے والے بن جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نظر دوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی کی وجہ سے، حکم الہی کی تابعداری کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو زمین پر چھوڑ دیا۔ یہ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہمیں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے تو ہم اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری حکم الہی کی تابعداری یہ کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورۃ الصافات سورہ نمبر 37 پارہ نمبر 23 آیت نمبر 102 to 107، وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے میں خواب کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے میں خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے تمہارا کیا اوپینین ہے، اے میرے بیٹے تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابو جان آپ اس کو کر ڈالی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اے میرے ابو جان آپ وہ کام کر ڈالی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آرڈر دیا ہے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی، وہ باپ کیسا تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور بیٹا بھی کیسا کہ باپ کے حکم کی تابعداری کر رہے ہیں۔ باپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے آپ کر ڈالیے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لیٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگائی اور کہا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اے ابراہیم میں تیرے بیٹے کو ذبح کرانا نہیں چاہتا، اے ابراہیم میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تم اپنے بیٹے کو ہتیا کر دو، میں تیرے بیٹے کو لہو لہان کرانا نہیں چاہتا ہوں، اے ابراہیم بس میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا تم اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن اے ابراہیم مجھے سمجھ میں بات آ گئی کہ تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو، تو قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب سچ کر دکھایا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ یہ تو بہت بڑی کھلی قربانی ہے اور اللہ تبارک و تعالی وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس سے بدلہ اللہ تبارک و تعالی نے فدیے کے طور پر
नबिया भी आए, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरसलल्लाहु जिब्रील बिकबशिन मिनल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से जिब्रील को एक मेंढा देकर के भेजा, उनको ज़बह कर दिया। जरा सोचो मेरे प्यारे साथियों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं क्यों ज़बह करूं, क्यों नहीं कहा, ये नहीं कहा अल्लाह अगर तुझे ज़बह कराना ही था कि तो तूने 86 साल की उम्र में मुझे औलाद क्यों दी, ये नहीं कहा, बल्कि हुक्म इलाही की ताबेदारी की। तो कुर्बानी हमें पहला ये सबक देती है कि अल्लाह तबारक व तआला का जब हुक्म आ जाए हम उसकी ताबेदारी करें। इसी तरह कुर्बानी हमें दूसरा सबक ये देती है कि हम अपने अंदर इखलास पैदा करें, हम अपने अंदर तकवा पैदा करें। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आप कंपटीशन करते हुए, एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए आप बकरा खरीद लें, पड़ोसी 20,000 का खरीद रहा है आप 25,000 का खरीद लें, पड़ोसी 30,000 का खरीद रहा है आप 40,000 का बकरा खरीदें, ये कुर्बानी का मतलब नहीं है। कुर्बानी का मतलब अपने अंदर इखलास पैदा करना, रियाकारी, दिखावा ये नहीं होना चाहिए, बल्कि कुर्बानी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिस तरह बयान फरमाया, सूरह अल-अनआम सूरह नंबर 6 पारा नंबर 1 आयत नंबर 162, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए नबी आप लोगों को बता दीजिए, आए नबी आप लोगों को ऐलान कर दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए। इस आयत से मालूम क्या हुआ, इस आयत से मालूम हुआ कि कुर्बानी के अंदर रियाकारी, दिखावा नहीं होना चाहिए। इसी तरह इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि जिस तरह हम कुर्बानी को अहमियत देते हैं, इससे कहीं ज्यादा नमाज को अहमियत देनी चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, पहले नमाज का जिक्र है, उसके बाद में ये कुर्बानी का जिक्र है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के दूसरे मकाम पे बयान फरमाया, सूरह अल-कौसर सूरह नंबर 108 पारा नंबर 30 आयत नंबर 2, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आए नबी आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी कीजिए। इस आयत के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी से पहले नमाज का जिक्र किया है। इससे मालूम यह हुआ कि हमें नमाज की अहमियत मालूम होनी चाहिए। जिस तरह हम कुर्बानी को अहमियत देते हैं, इससे कहीं ज्यादा हमारे नजदीक नमाज की अहमियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे अंदर नमाज की अहमियत नहीं रही है। आज मंडियों के अंदर आज कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे जाते हैं, कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडियों के अंदर भीड़ लग जाती है। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, काश ये भीड़ अगर मस्जिदों के अंदर लग गई होती तो आज मुसलमानों की हालत ये ना होती। आज कुर्बानी की अहमियत दी जा रही है कि आज कुर्बानी के लिए भीड़ लग जाती है, लेकिन मस्जिदों के अंदर भीड़ नहीं लगती, मस्जिदों के अंदर भीड़ नहीं लगती। अल्लाह की कसम, जितने जानवर कुर्बानी के अंदर ज़बह किए जाते हैं, उस जानवर के बराबर भी मस्जिद के अंदर नमाजी नहीं पहुंच रहे हैं, नमाजी नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि कुर्बानी को अहमियत दे रहे हैं। कुर्बानी का क्यों अहमियत दे रहे हैं? क्योंकि गोश्त खाने मिल रहा है ना, गोश्त खाने मिल रहा है। नमाज के अंदर तो गोश्त खाने नहीं मिल रहा, इसलिए उसकी अहमियत जो है नहीं देते हैं मेरे भाइयों। और कुर्बानी करते वक्त एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। याद रखिए, कुर्बानी के अंदर इखलास होना चाहिए, कुर्बानी के अंदर तकवा होना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का खून अल्लाह तबारक व तआला के पास नहीं पहुंचता है। अगर कोई चीज पहुंचती है तो वो तकवा है, तकवा पहुंचता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में जिस तरह बयान फरमाया, सूरह अल-हज सूरह नंबर 22 पारा नंबर 17 आयत नंबर 37, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। आए मुसलमानों, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त ना तो अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचता है, ना तो कुर्बानी का खून अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचता है। अगर कोई चीज पहुंचती है तो वो तकवा पहुंचता है। अगर कोई चीज पहुंचती है मेरे भाइयों तो तकवा पहुंचता है। अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितने महंगे बकरा के जो है कुर्बानी दे रहे हो। अल्लाह को इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कितने मोटे ताजे जो है जानवर की कुर्बानी दे रहे हो। अल्लाह को कोई मतलब नहीं है, बल्कि अल्लाह अगर देखना चाहता है तो तुम्हारे दिल के अंदर तकवा देखना चाहता है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम किताबुल बुज़ व तिलावत आदाब हदीस नंबर 2564, अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम।
اللہ کے प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरत की तरफ नहीं देखता है कि तुम कितना ब्यूटीफुल हो, तुम कितना हैंडसम हो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खूबसूरती की तरफ नहीं देखता है। वला इला जिस्मिकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बदन की तरफ नहीं देखता है। अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं देखता है कि तुम कितने मोटे ताजे जानवर की कुर्बानी दे रहे हो। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों के अंदर तकवा को देखता है, तुम्हारे दिल के अंदर ये देखता है कि तुम अल्लाह से कितने डरते हो। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथ, अल्लाह को वो कुर्बानी पसंद नहीं जो रियाकारी दिखावे के लिए हो, बल्कि अल्लाह को वो कुर्बानी पसंद है जो बिल्कुल तकवा वाला हो। मेरे प्यारे साथियों, कुर्बानी हमें तीसरा सबक ये देती है कि हम आपस में हमदर्दी और भाईचारा जो है बनाए रखें। हम गरीबों की मदद करें, मिस्कीनों की मदद करें। वो गरीब, वो मोहताज, वो कल्लास जिनके पास खाने का नहीं, जिनको साल भर गोश्त नसीब नहीं होता, कुर्बानी ये दर्श दे रही है। कुर्बानी ये हमें सबक देती है कि उन गरीबों को आप गोश्त पहुंचाओ, उन गरीबों को आप गोश्त पहुंचाओ जिनको साल भर गोश्त खाने का जो मौका नहीं मिलता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद गोश्त खाने और गरीबों मिस्कीनों को गोश्त खिलाने का हुक्म दिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, सूरह हज सूरह नंबर 22 पारा नंबर 17 आयत नंबर 28, वकुलू मिनहा वअतिमुल बाइसल फकीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुम खुद कुर्बानी का गोश्त खाओ और मोहताजों को और मिस्कीनों को, फकीरों को भी गोश्त खिलाओ। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने गरीबों को और मोहताजों को गोश्त देने का हुक्म दिया है। लेकिन आज मुआशरे के ऊपर नजर दो, आज मुआशरे के अंदर क्या होता है, हम गरीबों को देते नहीं, अगर देते भी हैं तो जो सबसे लो क्वालिटी का गोश्त होता है वो गरीबों के पास पहुंचता है। गोश्त में जो लोथड़ा होता है, जो हड्डी होती है, जो इंटेस्टाइन होता है, जो पचौनी होता है, जो जिसके अंदर गोबर होता है, वो वाला हिस्सा हम गरीबों को देते हैं। और अपने लिए क्या रखते हैं, कलेजा, तिल्ली और जो गुदा वाला गोश्त होता है वो अपने लिए रखते हैं, फ्रिज में भर करके रखते हैं और अचार करके खाते हैं। मेरे भाइयों, आप जो है कुर्बानी का गोश्त रखिए, आप खुद खाइए, आप उनको जखीरा बनाइए, मना नहीं करता, लेकिन ये बात है कि आप गरीबों को भी दिया कीजिए, गरीबों को दिया कीजिए और वो गोश्त में जो खुद आपको पसंद हो। क्योंकि अगर आप गरीबों को लोथड़ा, हड्डी जिसके अंदर गोश्त नहीं होता, या गोबर वाला जो जादड़ी होती है, अगर आप वो देते हैं और खुद अपने लिए अच्छे अच्छे गोश्त रखते हैं, मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये सदका काबिल कबूल नहीं है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 पारा नंबर 4 आयत नंबर 92, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आए मेरे बंदो, तुम्हारा सदका, तुम्हारा कोई भी अमल उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं है, तुम्हारा वो सदका कभी भी कबूल नहीं हो सकता है जब तक कि तुम वो चीज अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च न करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अगर तुम्हें सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है उनमें से हमें देना चाहिए। अगर आपको गुद्दा वाला गोश्त पसंद है, अच्छा वाला गोश्त पसंद है, तो मेरे भाइयों आप वो वाला गरीब को भी दिया कीजिए। मुआशरे के अंदर एक और गलती ये होती है कि हम गरीबों को गोश्त नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि हम उन लोगों को गोश्त पहुंचाते हैं जिनके घर से गोश्त आता है, गोश्त आता है। और कोई रिश्तेदार अगर गोश्त ना पहुंचाए, मुंह फुला लेते हैं, बात नहीं करते हैं, दुश्मनी हो जाती है और कहते हैं कि उसके घर से, फला के घर से गोश्त नहीं आया। मेरे भाइयों, अगर आप अदला बदली वाला सिस्टम करेंगे कि अगर किसी घर से आ रहा है गोश्त तो हम भेजेंगे, तो फिर जो गरीब मिस्कीन जो लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे हैं वो लोग क्या करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो जरूरतमंद है, जो मोहताज है, जो कुर्बानी नहीं कर पाए हैं, जिनकी हैसियत नहीं है, आप उनको कुर्बानी का गोश्त पहुंचाइए। कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि आप आपस में हमदर्दी और मुसावात और गरीबों मिस्कीनों को भी आप जो है कुर्बानी का गोश्त दिया करें। इसी तरह कुर्बानी हमें चौथा सबक ये देती है कि हम बेआइब हो जाए। जिस तरह हम कुर्बानी के जानवर के अंदर ये देखते हैं कि कुर्बानी के जानवर का सींग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कुर्बानी का कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कुर्बानी के अंदर कोई आयब नहीं होना चाहिए। तो कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि जिस तरह तुम कुर्बानी के जानवर के अंदर आयब देखते हो, तुम अपने अंदर भी आयब देखो। आज क्या हो रहा है, कुर्बानी के जानवर के अंदर आयब देखते हैं कि कुर्बानी के जानवर का कान तो कटा हुआ नहीं है, आंख तो भींगी नहीं है। हम कुर्बानी के जानवर के अंदर आयब देखते हैं, लेकिन हम अपने अंदर आयब नहीं देखते। हमारे अंदर, कुर्बानी करने वाले के अंदर हजारों आयब मौजूद है। कुर्बानी करने वाले जिनाकार भी है, शराबी है, कबाबी है, हरामखोर है, सूदखोर है, बेनमाजी है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
لیکن ہم قربانی کے اندر آیت دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، جس طرح آپ قربانی کے جانور کے اندر آیت دیکھتے ہیں، آپ اپنے اندر بھی آیت دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے اور اس کمی کو دور کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ جانور کے اوپر چھری چلانے سے پہلے اپنی خواہشات پر چھری چلاؤ، اپنی خواہشات پر چھری چلاؤ۔ جیسے اگر فجر کے وقت آپ کو مسجد میں آنے کا دل نہیں کرتا، لیکن اگر آپ فجر کے وقت نیند کو قربان کر کے اگر آپ مسجد آتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی خواہشات پر چھری چلانے کا نام ہے۔ جیسے آج کا دور بے پردگی کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کا رواج ہے۔ آج شادیوں کے اندر بے پردہ ہو کر کے عورتیں جاتی ہیں، آج عید کے موقع پر عورتیں بے پردہ گھومتی رہتی ہے، لیکن اس موقع پر اگر کوئی ہماری مائیں بہنیں پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ جس دور میں برتا کرنے کو، جس دور میں حجاب کرنے کو بوجھ تصور کیا جاتا ہے، اس دور میں اگر کوئی ہماری مائیں بہنیں پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ اسی طرح آج کا دور عشق و محبت کا دور ہے۔ آج نوجوان لڑکے لڑکیاں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بناتے ہیں، اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانا ایک فیشن بن چکا ہے۔ لیکن اس دور میں اگر کوئی نوجوان لڑکا، کوئی نوجوان لڑکی اگر اس فتنے سے، عشق و محبت کے فتنے سے جو فتنہ آج بالکل فیشن بن چکا ہے، اگر کسی کے پاس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں، کہتے بیچارے کے پاس گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں۔ اس دور میں جو فیشن بن چکا ہے عشق و محبت کرنا، اس دور میں اگر کوئی نوجوان لڑکا، کوئی نوجوان لڑکی اگر عشق و محبت کے اس فتنے سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر؟ ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کیسے گزری میرے پیارے ساتھ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی توحید کی دعوت دینے میں گزاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی شرک کے خلاف آواز اٹھانے میں گزاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی نمرود کے خلاف آواز اٹھانے میں گزاری۔ آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کی جوانی بالکل انسٹاگرام میں گزر رہی ہے، فیس بک میں گزر رہی ہے، اسنیپ چیٹ میں گزر رہی ہے، میسنجر میں گزر رہی ہے، سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم کے اندر، یوٹیوب کے اندر گزر رہی ہے۔ یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج کا دور بالکل پرفتن دور ہے، آج کا دور بالکل فتنہ والا دور ہے، آج کا دور زنا بالکل آسان ہو چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں موبائل کے اندر ایڈ آتا ہے، آپ اتنا روپیہ پے کیجئے اور آپ جو ہے لڑکیوں سے باتیں کیجئے۔ اس دور میں جب زنا کرنا آسان ہے، موبائل کا دور ہے، اس دور میں اگر کوئی نوجوان لڑکا، کوئی نوجوان لڑکی اگر اس فتنے سے بچ کر زندگی گزارتے، یہ بھی ایک طرح کی قربانی ہے۔ کیا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر غور نہیں کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام موقع پا کر کے بھی زنا کو ٹھکرا دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 پارہ نمبر 12 آیت نمبر 23، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی اور عزیز مصر کی بیوی نے اپنا دروازہ بند کر لیا، وقالت حیت لک، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اے یوسف آؤ میرے سے زنا کرو، میرے ساتھ برائی کرو۔ وقالا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں بہترین ٹھکانہ دینے والا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے، کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، ذرا تصور کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس زنا کرنے کے موقع ہیں، آج ہی دنیا کے اندر زنا کرنے کے بہت سارے موقع ہیں، لیکن کوئی نوجوان لڑکا، کوئی نوجوان لڑکی زنا کے موقع پانے کے بعد، اس کی اپورچونٹی پانے کے بعد اگر وہ جوانی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرم حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اگر زنا سے بچ کر کے اگر زندگی گزارتے ہیں، میرے بھائیو یہ بھی طرح کی قربانی ہے۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف جانور کے اوپر چھری چلا دیا، آپ گوشت کھا لیے بس قربانی ہو گئی، نہیں، قربانی کا مطلب ہے اپنی خواہشات کو جو ہے چھری چلانا، اپنی خواہشات کو چھری چلانا، یہ بھی قربانی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لاسٹ بات کہہ کر میں اپنے خطبہ کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں وہ غیر مسلم بھی اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس میں میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے غیر مسلم بھائی کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسا کام نہ کرے،
قربانی کا جانور ان کے پاس گلی میں نہ کریں، یا ان کا گوشت ان کے پاس جو ہے ان کے بغل میں نہ رکھے، یا جو گندگی ہوتی ہے آپ ان کے گھروں کے پاس نہ رکھے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارے غیر مسلم بھائی کو تکلیف پہنچے۔ اسی طرح ہم ان نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں جو نوجوان بہت ہی فوٹوگرافی کے بہت شوقین ہیں، قربانی کرتے ہوئے فوٹو لیتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، جانوروں کا فوٹو لیتے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، آج ملک کے حالات بالکل نازکتا میں ہیں، ملک کے حالات بالکل خراب ہے، آپ سے یہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں، آپ جانور کے جو قربانی جب کریں ان کا فوٹو، اس کی تصویر آپ سوشل میڈیا کسی پلیٹ فارم پر، اسٹیٹس پر، یوٹیوب پر یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ نہ ڈالیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی کے تعلق سے چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہماری قربانی کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ واجبہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو لوگ مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے قرض ادا کرنے کا سبیل و راستہ پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کروٹ کروٹ چہرے سکون راحت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔